میں آخر میں ایک بات کہوں گا، نوجوانوں کو خاص کر کے کہوں گا، اور نوجوانوں متاثر ہو جاتے ہو، تمہیں ایک حدیث دکھاتا ہے اسی کو پڑھنے لگ جاتے ہو، دوسری حدیثوں کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پڑھتا رہتا ہے نا۔ صحابہ میں 12 منافق تھے، اس سے اگلی حدیث میں لکھا ہوا ہے میری امت میں 12 منافق ہوں گے، وہاں صحابی کا لفظ کوئی نہیں۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے اس میں فرمایا وہ عقبہ والے ہیں۔ وہ 12 کون ہیں؟ عقبہ والے کون تھے؟ جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک جگہ پہ مشورہ کیا تھا کہ گھاٹی آئے نا تو نبی پاک کو دھکا دے دیا۔ آپ نے فرمایا عقبہ والے ہیں، یہ فٹ کرتا ہے حضرت معاویہ پر، اور تم سمجھتے ہو مسلم پیش کر دیا اس نے۔ تمہیں کون بتائے؟ حوالے دیکھ کر متاثر ہوتے ہو، فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں لکھا۔ قرآن نے کہا کلن کا معنی کرو، کلن کا معنی اوکھا کرو، معنی کلن، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، عمرو بن العاص نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن کے مقابلے میں کتابیں پیش کرتے رہتے ہو، پھر کہتے ہو معاویہ صحابی تو ہے، میں صحابی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے۔ میں نے کہا صحابی مانتا ہے نا تو پھر رب کا یہ فیصلہ مان، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کلن کرو مانا یار۔ اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخی روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں جن کی اسناد میں بھی کلام ہوتا ہے، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ ابن یمان اس میں شامل نہ ہو۔ کسی سعودی مولانا نے آپ کے خلاف کلپ بھی بنایا، او سعودی مولانا صاحب کو تو صبر ہی نہیں آ رہا، او مولانا چھڑ دو، جدو کوئی شے نہیں سی اس ٹائم دے کلپ چڑھا رہے ہیں، انہوں رہن دو، اللہ دے بندے، وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں، انہوں کرن دو، ٹھیک ہے نا جی۔ ظاہر ہے جی آپ کی جب یعنی ذریعہ معاش یہی ہو تو آپ کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے، کرنے دیں ان کو۔ آپ میرا کوئی کلپ بھی دیکھیں میرے بھائی، وہ پورے کانٹیکسٹ سے دیکھا کریں، قرآن پاک سے بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اٹھائیں نا۔ قرآن میں لکھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چلے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ اور اس میں کتنا فرق ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ 3 میں سے ایک ہے، لو جی کرسچینٹی ثابت ہوگی۔ یہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں بات ہے، میں نے پورا مقدمہ سنی شیعہ کنفلکٹ کا مسئلہ 96 ہے، اس میں سے اس نے کلپ کاٹا اور آدھا کاٹا ہے۔ وہ ایک بات شروع ہوئی تھی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار رسول ہونے کے حوالے سے۔ میں کہتا ہوں جی یہ روایت تو تمام محدثین نے نقل کی ہے، پہلے تو ان کو پیٹیں اپنے محدثین کو جو نقل کرتے رہے ہیں اس حدیث کی شرح میں، میں اس روایت کو تو چھوڑتا ہوں۔ مسئلہ 96 میرا عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ پہلے وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن و سنت کا علم کیا ہے، مقدمہ سمجھیں، بیچ میں سے پک اینڈ چوز نہ کریں۔ باقی ہم صرف حذیفہ ابن یمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سر حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی آپ نے تو زبانی سنا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت حذیفہ کے فضائل پہ چیپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 1 رازدار رسول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس راز کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ جائے گی تو حذیفہ ابن یمان سے وہ نقشہ لے لینا، فلاں جگہ سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا، کوئی ہیرے کی کان؟ یہ دوسرا سوال ہے نا سر، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو اڑیاں گلاں ہوندیاں نے، بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے 7035 نمبر حدیث، یہ مجھے زبانی یاد ہے، 7035 کیونکہ 70 کا عدد 35 ہوتا ہے، 7035 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، فی اصحابی، میرے اصحابہ میں 12 منافق ہیں۔ لو جی کیڑی دور دی گل ہے، مسلم شریف پہ ہی ہے، یہ کیڑی پڑھی ہوئی ہے، یہ تو پڑھی ہوئی ہے، مسلم شریف کھول لانے ہونے انٹرنیشنل نمبر، اے کوڑا تے اے مدان، ٹھیک ہے جی، یہ ایچ ڈی کیمرے کا بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایچ ڈی کیمرے کا تو بڑا فائدہ ہے نا، کون بھاگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے جی منو لبھی نہیں مسلم ہی تنوں نہیں لبھی نا، اے تنوں میں لب کے دسنا کیوں نہیں لبھی، اللہ کے فضل سے۔ لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہے نا
ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ فواد عبد الباقی کا نمبر ہے 2779 اور جو انٹرنیشنل کانٹینیوس نمبر اسلام 360 کا 7035۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ سیدنا عمار ابن یاسر کے نام سے ہی نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ہی خیر کرے ان کی آن لگائے گئے، ٹھیک ہے جی۔ ناسبیوں کے لیے تو یہ نام ہی بڑا خطرناک ہے نا، عمار ابن یاسر۔ یہ پہلے تو اندر سے دکھائیں پھر باہر والا ویسا دکھا دیں گے، فی الحال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی حدیث دکھائیں 7035 جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے۔ عمار ابن یاسر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے جو آپ علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے کوئی آپ کو خاص بات ایسی بتائی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ باہر والا حصہ بھی دکھائیں گے یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ ہو؟ انہوں نے کہ میں تانوں دسنا وا اشارے چ، وہ بٹ صاحب والی گل کے عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے۔ تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعہدہ الی الناس کافہ، ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علیحدہ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو، لیکن انجینئر صاحب بھی آپ کو پتا ہے فوراً لیکن کہتے ہیں۔ عمار ابن یاسر نے کیا ولیکن، یہ ولیکن عربی میں ہے، اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے، لیکن ترجمہ ہی اردوی لیکن ہے۔ عمار ابن یاسر کہتے ہیں لیکن حذیفۃ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حذیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی، جو حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق۔ یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم 8 لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے، یہ عرب کا محاورہ تھا، سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافر جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا۔ اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال جسے کہا جاتا ہے۔ 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ، ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دوبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا، یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے۔ جنوں دوبیلا نکلے گا جے سمجھ لویو کہ اے منافق ہے، لیکن اب دوبیلا ایک کینسر کا پھوڑا ہے، وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ہر اس بندے جس کو دوبیلا نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو، لیکن جو منافق ہوگا اس کو دوبیلا نکلے گا۔ اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں، یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی، ان کو کہیں کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے۔ تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی، عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے، جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے۔ میں اس لیے نہیں بتاتا، پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک روایت، اب ظاہر تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو، ان کا تو ویٹیج بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں آپ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء کی ذرا تفاسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ان 12 منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میرا مسئلہ 96 پورا سنیں، اس میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنازہ نہیں پڑھتے تھے، مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا. اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا. لگت مشکا آ رہی ہے نا، وہ چند کا. ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ 12 صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. ان کے نام حذیفہ ابن یمان کو پتہ ہے، عام صحابہ کو نہیں پتہ تھے. تو نٹی گٹی سے پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دبیلا پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیئر کریں. اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا، وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی. ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا. وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے، صحابی ہوتا ہے مسلمان نہیں. اچھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، قتال کیا. منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث. صحابی مرتد ہوئے. ٹھیک ہے، صحابی کی ڈیفینیشن ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، صحبت کی، پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا. آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے ہیں. مسئلہ 96 میرا دیکھیں سارے، اسی لیے پورا مقدمہ سمجھا کریں. بیچ میں سے پکے چوز کریں گے نا میرے بھائی، تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک حنفی عالم دین جس نے، یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دینے لگوں، ایک حنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سلیکٹو پڑھی ہوئی ہے، فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفع الیدین سے طریقہ لکھا ہے نماز کا، وہ کہتا ہے اوے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس بیچارے نے پڑھی نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہمارے اہل حدیث دیوبندی بریلوی بھائیوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا، اس لیے جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوے اے کیا ہو گیا، اسے وہ نہیں ہوتا ہے کہ اوے رفع الیدین کتوں آ گیا، اوے یہ کیسے آ گیا کہ بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا؟ یہ بخاری میں کیسے آ گیا؟ یار یہ بخاری کے شیعوں نے تو نہیں لکھی. عمار مولا علی کا ساتھی جنت کی طرف بلانے والا. تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، بخاری مسلم سے 70% اور باقی کتابوں سے، دور حاضر کے تمام محدثین کی تحکیم کے ساتھ، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی. جنگ جمل، صفین، نہروان سب کچھ اس میں کور ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، اور سوال کدھر پورا ہی ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی. آپ بعض اوقات، اچھا جی آپ بعض اوقات اپنی گفتگو میں پھکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ پھکی کس بلا کا نام ہے؟ اس کے لیے میرے بھائی آپ پنجابی ہو جائیں پہلے. ویسے پھکی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، ہے اردو میں بھی پھکی لفظ ہے. یہ آپ مسئلہ 179 میرا دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں مجھ سے 20 چلچلاتے کوسچن کیے گئے ہیں جو میرا خیال ہے عام علماء تو سن بھی نہیں سکتے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت ہوں. میں نے ابھی تک یوٹیوب کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا. جس طرح سے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں اور جس نوعیت کے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں، سر یہ ایک دفعہ کبھی طارق جمیل اور غامدی صاحب کو کر کے دیکھیں تو آپ ان کی وہ جواب ہی نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے یہ گاٹے فٹ ہونے والی بات ہے. تو سر میرا کام پھر ذرا مشکل ہے نا. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا حوالہ مجھے دیتے ہیں. یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یار جدو جاؤ میٹھی دوائی دینا ہے. میں وہاں سرجن، یار تیرے کو جدو کوئی مریض آندا ہے تو سیدھا چیرا مارنا ہے. بھائی میرے کو لا علاج مریض آندا ہے ادو چیرے دا ہی ٹائم رہ جاتا ہے. چیرا مار کے پینڈکس باہر کاٹ دینا، چیرا ڈالتے ہیں. تو سرجن اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کہیں کہ اس نے تو کبھی چیرا نہیں لگایا، تو ہمیشہ چیرا لگاتا ہے. اور سرجن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ چیرا لگائے. یہ تو میری ڈیوٹی ہے. میں اختلافی موضوعات لے کے چل رہا ہوں تو میرے تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو مجھ سے نہ آپ ایکسپیکٹ کریں. پھکی کہتے ہیں جب یہ پیٹ جو ہے نا اس میں کبھی کوئی غبار وغیرہ اٹھے اور ہاضمہ خراب ہونا تو وہ پھکی اور چورن وغیرہ کھایا جاتا. چورن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. میں نے ایک علمی طور پہ، ایک جوک کے طور پہ، اور نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح تو فرماتے تھے. اور میری پرسنل طبیعت بہت جولی ہے. میں لیکچرز میں تو نظر آتا ہوں نا، ویسے میں حصے مزاح میری بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید حسب حال
سہیل احمد کی جگہ میں چلا رہا ہوتا. تو یہ پھکی کا لفظ ڈیوائز کیا تھا. الزامی جواب اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اسی کے اصول و مبادی پہ جواب دیں. مثال کے طور پر حنفی کہتے ہیں کہ جی یہ رفع الیدین جو ہے نا یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے, اسی لیے صرف پہلا کریں اس کے بعد نہ کریں, بار بار ہاتھ اٹھانا بے سکونی ہے, یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ ایک جعلی روایت لے کے آتے ہیں تفسیر ابن عباس سے. تفسیر ابن عباس تو خود مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان دیوبندی, وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس جعلی ہے. وہ تفسیر ہی جعلی ہے جسے حوالہ لے کے آ کے الیاس گمن صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ تفسیر ہی جعلی ہے جی, ابن عباس کا قول ہے. اور قول کہاں سے نکالا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پا گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے ابن عباس کا قول ہے خشوع خضوع وہ کرتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے. تو پھر ہم اس میں ان کو پھکی دیتے ہیں, الزامی جواب, اس کا نام پھکی ہے. کہ اچھا یار یہ اگر برباد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے نا بعد میں نہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار عید پہ تو تم بھی 6 کرتے ہو فالتو. تو یہ ہوتی ہے پھکی کہ تمہارے اصول اور مبادی پہ تو پھر تمہاری عید کی نماز خود غلط ہو گئی. اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے جی. سورۃ المائدہ, سورہ نساء آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ آدم کی مثال ہے. آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو. آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا, عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ, عیسیٰ کا تو پھر بھی ماں تو تھی نا. اگر عیسیٰ ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا, جس کے نہ ماں تھی نہ باپ. یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا. یہ ہوتا ہے الزامی جواب, پھکی والا جواب. اور اس کو میں نے ایک سائنٹیفک نام بھی دیا ہے. ظاہر ہے سائنس کی فیلڈ کا میکینیکل انجینئر ہوں میں. اس کا نام میں نے رکھا ہے اینٹی وینم, فلاسفیکل آنسر. اینٹی وینم, وینم کہتے ہیں زہر کو, اور کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے. اس کو اس اینٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے, اور وہ 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 40 منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے, ورنہ کوبرے کاٹ جائے کسی کو, دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندے کو بچا نہیں سکتی. امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں معاملات, اور انہوں نے ہر جنگل کے 40 منٹ کی ڈرائیو کے اندر انہوں نے ویکسینز رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں تو شکر ہے یہ مسئلے نہیں ہیں. بہرحال بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جی؟ اینٹی وینم سے. تو وہ وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے. تو ہم نے یہ اینٹی وینم رکھے ہوئے ہیں. تو پھر میں الزامی جواب دیتا ہوں. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ میرا کلپ ماشاءاللہ میرے کو 3 لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو 80-90 لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب. تو اس میں دیکھیں میں نے اینٹی وینم دیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید کے مسئلے پہ سب سے بڑھ کر رد میں نے کیا. سب سے زیادہ کلپ میرے دیکھے گئے, ملینز آف پیپل نے دیکھے. لیکن جو لوگ ڈاکٹر ذاکر کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے نالائق کہہ رہے ہیں, اس کا نام بگاڑ رہے ہیں, تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم دیا تھا کہ آپ اگر اس غلطی کے اوپر اسے لعنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے, تو سر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا کوئی ثابت نہیں ہے حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا یا خود قتل کرنا, لہٰذا یزید جو ہے اس پہ لعنت کرنے والے پہ لعنت خود لوٹ آئے گی. اب یہ اینٹی وینم تھا. حالانکہ میں امام غزالی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن جو غزالی کے ماننے والے, میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جتنے گالی گلوچ کر رہے ہیں یزید کے مسئلے پہ, تو آپ پھر اگر واقعی اصول اور مبادی پہ ہیں نا, تو وہی گالی گلوچ پھر امام غزالی کو بھی آپ کریں اپنے اصول کے تحت. میں تو نہ غزالی کو کرتا ہوں نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو, میں تو دونوں کو غلط کہتا ہوں, علمی اختلاف کرتا ہوں بس. تو اس لیے آپ بھی ذرا یہ نہ دیکھیں آپ کے مطلب کا بندہ ہو تو آپ اس کے پیچھے جو ہے دامت برکاتم عالیہ دوسرا ہو جاتا ہے, لعنت اللہ علیہ. صحیح مسلم 7035 آف کیمرہ جواب دیں. نہیں جی میں نے آف کیمرہ وہی کہنا ہے جو ان کیمرہ کہنا ہے. منافقین کے نام جب حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے تو عمار ابن یاسر کو بھی وہ نام نہیں پتا تھے. تو جو نام عمار ابن یاسر کو نہیں پتا وہ نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو رازدار رسول تھے نا حذیفہ ابن یمان, ان کو بتائے گئے. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں, اگر کسی شخص کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہے. ہاں ان منافقین کے بارے میں آیا کہ ان کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوگی, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے وہ منافق ہے. اس کو یوں سمجھیں, نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ سر منڈائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سر منڈائے وہ خوارجی ہو جائے گا؟ نہیں, مولا علی بھی منڈواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے
مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا غسل میں کوئی بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے۔ مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہم خوارج سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک سر منڈانے کا سوال ہے وہ مولا علی بھی منڈوا رہے ہیں اور خارجی بھی۔ لیکن یہ نشانی خوارج کی جو بیان کی، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈائے گا اس کو خارجی کہہ دیا جائے گا۔ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے ضروری نہیں وہ منافق ہوگا، ٹھیک ہے۔ حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب فتنے ہوں گے تو آپ مسلمانوں کی جماعت یا امیر سے چمٹ جانا۔ جی بالکل یہی ہے نا جی۔ اور حضرت حذیفہ نے یہی نصیحت محمد بن حذیفہ اپنے بیٹے کو کی تھی۔ انہوں نے تو ساتھ یہ کہا تھا کہ جس طرف حضرت علی ہوں ان کے ساتھ ہونا۔ تو فتنوں کے دور میں جب امیر موجود ہو، تو بالکل جب خلفائے راشدین امیر کے طور پہ موجود تھے، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسپیسیفکلی ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب خلیفہ راشد موجود ہے تو انہیں اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد یا پارٹی جتھا لادہ نہیں بنانا چاہیے تھا، مولا علی کی بیعت کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے مولا علی نے ان کے اوپر جنگیں مسلط کی، بلکہ وہ جنگیں تو حضرت علی پہ انہوں نے مسلط کی کیونکہ وجہ وہ بنے۔ حضرت علی نے تو قرآن کا حکم پورا کیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی اور سر اٹھائے اسے قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز یزید کے مقابلے پہ حسین پہ اس لیے نہیں لگتی کہ ہم یزید کی بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، اس کی بیعت تو تلوار کے زور پہ لی گئی ہے، جبکہ حضرت علی کی بیعت کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت علی کو انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہے۔ اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر، جس میں حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا۔ اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ڈال دیا۔ وہ 6 رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے، پھر 3 رکنی رہ گئی، اور ان میں سے بھی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں، میں پہلے 2 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا، تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا۔ پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف بن گئے جج، اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیئرلی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا، حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا۔ اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت، انہوں نے اپنی کوئی ذاتیات تو نہیں کرنی تھی، یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف لالچی تھے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں۔ جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی، کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر ڈالیں گے، رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے، لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے، ڈیموکریسی، وہی بات، میجورٹی کس کے ساتھ ہے۔ میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے۔ اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا اگر 2 بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں۔ پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرز اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی، 70 کے قریب تھے، 70 پلس تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں کروں گا، کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا رائٹ ہے۔ پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں
انہوں نے کہا میں بیعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے 3700. حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے, اور یہ پوری سٹوری کو میں نے 3-4 لائنوں میں نیچے سم اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے. پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے, تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں. اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی. تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے, اس کے بعد ظاہر ہے خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی, اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی. حضرت ابوبکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا, بخاری مسلم میں آتا ہے, لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا. حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو ذرا. اب مجھے بتائیں یہ 2 بندے جب بچ گئے تھے, ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا, اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھا امت میں کہ وہ خلافت سنبھالتا؟ تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلین عثمان بھی تھے, جی ایسے لوگ بھی تھے, اس لیے کہ ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے, اور حضرت علی کے حامی بھی انہی کو اپرائٹ سمجھتے تھے. اس میں حضرت علی کی کون سی ایسی برائی والا معاملہ ہو گیا؟ آج اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی تعریف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کیس میں نے نہیں, مجھ سے کسی نے بنوایا تھا, مخالفین تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ اپرائٹ جج ہے, تو اس کے اوپر آپ کسی کو ٹانٹ کریں گے؟ تو حضرت علی کو اگر اپرائٹ ان کے حامی اس وقت مانتے تھے اور مخالفین بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے, اور اس سے بڑھ کر وہ 6 رکنی کمیٹی میں آخر میں 2 بندوں میں وہی ایک بچے ہوئے تھے, تو میرے خیال میں تو ضرورت بھی نہیں تھی مشورے کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں حضرت علی کی للہیت. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں. بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے یہ جھوٹ حضرت علی پہ باندھ دیا ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی ہے. جھوٹ نہیں باندھا, وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے پہلے کی ہے. اے جے نہ تھا دماغ, ہاں کلپ بنائے ہوئے ہیں مولویوں نے میرے خلاف, وہابیوں نے. یار مجھے بتائیں دنیا کے کس قانون میں جج پارٹی ہوتا ہے؟ جج پارٹی ہوتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف جج تھے. عبد الرحمن بن عوف کا حضرت عثمان کی بیعت کرنا پہلے بندے کی بیعت نہیں تھی, کیونکہ وہ تو فیصلہ سنانے والے تھے. پارٹی کون تھا؟ حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والے, یہ 2 پارٹیاں تھیں. تو سب سے پہلے بیعت پھر حضرت علی کی بنتی ہے. اور حضرت علی کا بیعت کرنا یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ کوئی غالی رافضی اعتراض نہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر, کہ حضرت علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا, سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا. آپ اس طرف آ جائیں. اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد, اور حضرت عثمان کی بھی للہیت دیکھیں, صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں, حضرت عثمان کی نکسیر پھوٹ پڑی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ بچیں گے نہیں. تو اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ نہ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں, یہ کام میں نہیں کروں گا. اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا نعوذ باللہ, تو اس وقت کسی کو اپنی جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے. انہوں نے نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے, یہ تو ملوکیت والا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا. مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں, اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی 2 میں رہ گئی تھی, ان میں سے یہ تیسرا ہے, تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے, اور تو کوئی نہیں بچا, کیونکہ وہ 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے. حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے, بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت, چند لوگوں نے نہیں چنا. حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا, انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کامتے بغاڑ بیٹھے نے بنو امیہ دے گورنر, ان میرے گاٹے فٹ کر لگے جے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں, تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں. سعد ابن ابی وقاص ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے, یا سعید ابن زید تھے, ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا, عشرہ مبشرہ میں سے, کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے. ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو, میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت
خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے، کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے، وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں، مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے، جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے، مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے، ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ مخالفین بھی، ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے، اصحاب شجرہ بھی تھے، بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی، ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں، چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا، صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں، زیرو ٹالرنس۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدنی مرزا کے حوالے کر دیے جائیں، پھر میں ان کی ڈگریاں چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں، جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے، زیرو ٹالرنس۔ حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی، اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو، لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا، پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا، ہاں پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا، پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا۔ یہ وہ والی بات آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر آرڈر مانا جائے گا۔ لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل، تو پھر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول، جن کی وجہ سے یہ رعایا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی، جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا، ان گورنروں کا قصور تھا، اور ہو گئے سارے معزول سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے۔ اسی لیے پھر حضرت علی نے جنگ صفین ان سے لڑی، ان کی جگہ سالم بن حنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا، باقی سب کے سب معزول کیے، اور بدری صحابہ کو، سینئر اصحاب کو انہوں نے خلیفہ لگایا، انصار کو، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ ہاں حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے، تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے؟ یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی 2 نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ بیعت والا سلسلہ تھا، وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ، حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے، ہاں اسی لیے کسی نے چون چرا نہیں کی، چپ کر کے سب کے سب معزول ہو گئے۔ ایک نے کی، حضرت علی پھر پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے، وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے، وہ پوری تحکیم کا ایشو ہوا، وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی، کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی ہم نے، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا، ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا، مالک اشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے، بس ایک نعرہ حیدری رہ گیا سی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہاں تو یہ خلیفہ وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے۔ ان جماعت سے مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے، اس سے مراد ہے مسلمانوں کی امارت جس کے پاس بیعت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے۔ یہ پارٹیوں کے امیر، اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے، نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے، نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے، نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے، نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے، نہ JUIF کا امیر ہے، نہ نون لیگ کا امیر ہے۔ اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوورآل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا، جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے؟ ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا۔ اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا، وہ پھر میں نے میری کرامت ہے، میں کہا تسی مڑ کے اڑے تھے آنا ہی نہیں، پتھر ہو جاؤ گے۔
کہ منو حکم چاہیے ہے امیر شام دے بارے کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا، اور اگر وہ نہیں مرے نا اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے تو تواڈے جعلی خلیفہ تواڈے جعلی امیر انہوں نے نہ مان کے اسی کوئی جعلیت کی موت نہیں پہ مردے جنہوں نے اوریجنل نو نہیں منیا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، خود بریلوی عالم ہے، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر، او تے سوراں دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. دیکھیں ہم الحمدللہ ٹائم ملنے پہ دیکھیں، جب مسئلہ کوئی قرآن میں حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے اخذ کرنا چاہیے نا. ہاں تو کوئی قرآن حدیث مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کے فرامین سے لیا کہ ہاں سور سے کوئی بڑی چیز چاہیے تھی تو نہیں مانتے یار. ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو ہے وہ ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو تسبیح بھی جڑا وڈے والا دانا سی نا، ظاہر باقی تو چھوٹے چھوٹے نے نا، سب سے بڑا بریلوی اوڑا تھلے مراب ہوتا ہے نا یہ بریلوی نے، ہاں باقی تو بیچارے چھوٹے چھوٹے دانے نے، بلکہ وہ 33 کے بعد ایک جو دانا آتا ہے نا چھوٹا سا وہ وابی نے، ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی تھوڑے نے نا. تو ایک تسبیح میں پرویا ہوا. چلیے بھائی ایک اس پہ فائد مزید کر دیں، آپ نے ڈیٹیل بتائی نا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جج بننے کا آپ نے بتایا نا سر، اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بطور جج فرمایا کہ آپ دونوں میں سے یہ شرط ہوگی کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے، سنت شیخین پہ. تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا. یہ صرف ایسی مطلب ایک ہوائی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے؟ بخاری میں تو الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات، تو یہ کوئی غلط بات تو انہوں نے نہیں کی تھی. سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا، سیرت شیخین پہ چلتے تو حج تمتع پہ بندی لگا دیتے. تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے زمانے میں ایسے ڈیسیژن کیا تو میں انہیں کنٹینیو کروں. یہ بات تو آپ حضرت ابو بکر عمر کے سامنے بھی رکھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے ہماری سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناہگار آدمی ہے، آپ مجھے آگے کہنا کہ جی میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے، قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے نا. تو یہ ریزن نہیں تھی جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی چونکہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر تھے تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ جی شاید کچھ اور ہی نہ ہو جائے مسئلہ. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو چوتھے خلیفہ بھی نہ ان کو لوگ مننے دیتے. یہ وجہ نہیں تھی، وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہ غیر مسلم لکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یہ غیر مسلموں نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کامنٹس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وجہ وہی تھی کہ وہ حضرت عمر والی سختی کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے تھے. علی بھائی ایک بریلوی شاہ صاحب آپ پر بہت اعتراض، میرے پہ تم ایک کیا بے شمار کرتے ہیں، اس میں کیا اگر ہم حضرت علی کے دور پر ہوتے تو ان کے مخالف پر یہ تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا میرے بھائی. انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، یعنی حضرت علی کے زمانے میں آپ نے نیوٹرل ہو جانا تھا. کہتے ہیں نا جی حضرت
علی کے ہم نے ساتھی ہونا تھا تو حضرت علی کے جب ساتھی ہونا تھا تو حضرت علی کی بات نہیں ماننی تھی, حضرت علی نے آپ کی ڈیوٹی لگانی تھی نا کہ منڈو انہاں نوں, تو پھر تسی کہنا سی میں تہاڈی گل نہیں مننی. بالکل سمپل بات ہے جو ہم نے کی ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کبھی قدموں سے لپٹتا, تو کبھی تیری وہ چھڑی ہوتا, تو تیری میں جوتی ہوتا, تو میں مدینے کی ذرے ہوتا اور فلانا ہوتا. آگے بھی ٹورو نا, کچھ کرنا کچھ بھی نہیں سی, خالی نعرے مارنے سمجھے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, سمپل فارمولہ. لیکن یہ بات چبھی اس لیے ان کو, وہ کہتے ہیں اس کا دماغ کدھر گیا ہے, یہ بات ان کو چبھی ہے. ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی آپ کسی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے پوچھ لیں کہ حضرت علی حق پہ تھے, ہاں جی حق پہ تھے, حق کا ساتھ دینا چاہیے, جی دینا چاہیے. پھر اس سے اگلا سوال کریں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے, کہتے جی حضرت علی کی کرتے. اور حضرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ, تو تم کیا کہتے ہیں, میں نے تمہاری بات نہیں ماننی, تو بیعت ہی ٹوٹ جاتی, جاہلیت کی موت آپ مرتے. یہی ہونا تھا نا. تو انہوں نے کیا کہنا تھا, ہاں جی بالکل اٹھاتے. تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی نے اٹھائی ہے, اہل شام پہ بھی اٹھائی ہے, اہل صفین پہ, اہل جمل کے اوپر. اس میں غلط بات کون سی ہو گئی ہے؟ نہیں آپ کیسے بھئی, ہم نے کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں تو ہم خود صحابی ہوتے, اور اس کے بعد آپ کو تو ہم یہ کہیں گے جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ تو نہیں بول سکتے. تو ایک صحابی انجینئر کو ایک 14ویں صدی کا مولوی کیسے پوچھ سکتا ہے؟ نیچرل بات ہے نا آپ کی ڈاکٹرن میں. اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا, جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا, یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا, پہلے تو یہ بات. سر جی دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں, جو اس کو سیل کر رہے ہیں, جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں, وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے, وہ بھی احناف لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے, کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں, جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے رافضی ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے, واقعی آپ بہادر ہیں, واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروا رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں, ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے, اور اس کتاب کی پرنٹ کر کے اس کو سیل کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ, اس کتاب کو اپنا کتاب مانو, اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے. تو یہ کہانی کروانا بند کریں. مفتی صاحب یہ جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا, یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں, اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی, اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں, جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے بیٹا, انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات کرنی ہے تو امام حنیفہ ثابت کرو. احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا, کسی نے چھاپی ہے, کسی نے کمایا, کسی نے نہیں کمایا, کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, وہ جانو اور تم جانو. ہم سے بات کرنی ہے, ہمارے امام کا نام لینا, تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو. تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں. اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں, اس سے آپ آگے جائیں. مولا علی قاری کے فتاویات موجود ہیں, بدر الدین عینی حنفی کے فتاویات موجود ہیں. کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, اینڈ آپ نے 2 نمبر باتیں کی ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے, یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے. تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب, اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں, یہ 2 نمبر ہے, تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل, شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو, بے حیا کو. اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے, اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. تو نبی اسلام نے جو کہا میرے اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, میں نے وہ پچھلے دنوں اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے, تب یہ صاف کر دی ان کی.